السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بہت انفارمل انداز میں آج جو ہے وہ آپ لوگوں کے قریب، آپ لوگوں کے درمیان ٹاپک ہے ہمارا ایک ایسا ہتھیار، ایک ایسی گن جس کا ہم لوگوں نے عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا۔ دوستو، دنیا میں بہت ساری چیزیں، یا میں یوں کہوں گا کہ جہاں کہیں پہ عروج کی داستان ہے تو عروج کے بعد جو آنے والی چیز ہوتی ہے وہ زوال ہوتا ہے۔ بہت کم کچھ اس طرح کے سسٹمز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اپنی عروج کے وقت کو بڑے اچھے انداز سے گزارنے کے بعد بھی جو ہے وہ اسٹل چل رہی ہیں۔ دنیا میں آپ لوگوں نے فوٹوگرافی کے شوقین، تصویریں کھینچنے کے شوقین لوگوں کو یاشیکا کیمرے یاد ہوں گے، کوڈیک کیمرے یاد ہوں گے، فوجی کے کیمرے یاد ہوں گے، اس کی 36 والی فلمز یاد ہوں گی، 110 کیمراز یاد ہوں گے۔ obsolete ہو گیا VCR، obsolete ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں اس طرح، بہت ساری چیزیں، ریڈیو obsolete ہو گیا، ٹائپ رائٹر obsolete ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ٹائپ رائٹر ایک وقت میں بہت امپورٹنٹ ٹول تھا اتنا امپورٹنٹ ٹول تھا کہ ٹائپ رائٹر کا کسی کے آفس میں ہونا، موجودگی اس کے پروفیشنلزم کا ایک وہ ہوتا تھا، ڈپکشن ہوتی تھی۔ اچھا دوستو، 1960 کی دہائی جو ہے تو وہ اس دنیا کی ایک بہت عجیب قسم کی دہائی تھی۔ دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی، دو بڑے بڑے بلاکس بنے ہوئے، گروپس بنے ہوئے تھے۔ ایک امریکن بلاک تھا، ایک سوویت بلاک تھا۔ امریکہ کے ساتھ جو ہے برطانیہ، فرانس اور بہت سارے ملک ڈال لیں آپ۔ رشیا، روس کے ساتھ، ایک تو روس اس وقت پہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا، سوویت یونین تھا، تو آدھی دنیا کے رقبے پر صرف سوویت یونین تھا۔ پھر اس کے حامی ممالک، اس کا حامی بلاک چیکوسلوواکیا اور یہ سارے، سربیا، یہ سارا یہ والا بلاک ہو گیا۔ کولڈ وار چل رہی تھی۔ جرمنی جیسا ملک میں برلن جو ہے تو ان کا شہر وہ ڈیوائیڈڈ تھا، آدھا جیسے آج ہم کوریا دیکھتے ہیں اس طرح، آدھا جرمنی جو تھا وہ ایسٹ تھا اور آدھا ویسٹ تھا۔ تو دوستو، اس وقت پہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کسی وقت پہ کسی ویلاگ میں بتایا تھا کہ ہمیشہ ڈیفرنس رکھا گیا، ہمیشہ ڈیفرنس رکھا گیا۔ ان کا ویسٹرن بلاک کا 9 mm از 9x19، جبکہ ایسٹرن بلاک کا جو 9 mm ہے وہ دیٹ از 9x18۔ اچھا، اس وقت پہ 60s میں دنیا میں ایک ایسا ہتھیار وجود میں آیا جو کہ جس کی ایمونیشن جو تھا وہ ہینڈ گن کا یوز کرتا تھا، 9 mm کا۔ فائر پاور اس کا 800 راؤنڈ پر منٹ تھا، SMG کی شیپ میں تھا، کندھے سے لگا کے اسے فائر کیا جاتا تھا۔ اور اس ہتھیار کے آنے سے، متعارف ہونے سے پورا ایک نیا سا ایک پوری عسکری اس میں اضافہ ہو گیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو جتنے بھی یونٹس تھے، عسکری ونگز تھے، مختلف آرمیز کے، پولیس کے، پیراملٹریز کے، اس میں اچانک سے ٹیکٹس بھی نئے آ گئے اور یہ ہتھیار بھی جو ہے وہ ان کا فیوریٹ ویپن بن گیا، اور اس لیول تک فیوریٹ ویپن بن گیا کہ جو SAS کمانڈوز ہیں، برٹش SAS کمانڈوز جو ہیں، ان کا وہ ہو گیا، ان کی پہچان بن گیا وہ ویپن۔ اچھا، پھر اسی دوران میں جو ہے تو کہیں پہ ایک ایرانین ایمبیسی میں کوئی ہوسٹیج سچویشن بن گئی، 80s کی بات ہے۔ اس میں اس گن کا استعمال لوگوں نے ٹی وی پہ، چونکہ ہوسٹیج ریلیز آپریشن تھا، ٹی وی پہ نشر ہوا اس وقت پہ۔ حالانکہ پاکستان میں تو جو ہے وہ ایک ہی چینل ہوتا تھا، ہمیں ریسٹرکٹڈ وہ ایکسیس حاصل تھی نیوز تک، لیکن بہرحال BBC، اور ہمارے پاس بھی دوستوں اس وقت پہ پشاور میں جو ہے تو وہ امریکن سینٹر ہوا کرتا تھا، ہمارا برٹش کونسل لائبریری ہوا کرتی تھی۔ خیر بہرحال، تو اس ہتھیار کا استعمال ہوا اس ہوسٹیج ریلیز آپریشن میں، لوگوں نے دیکھا تو وہ اچانک سے ایک آئیکونک ویپن بن گیا۔ اچھا، میں نے زندگی میں
اپنے بچپن کے دور میں میرا بچپن کا بہت سارا عرصہ جو ہے وہ چراٹ کینٹ میں گزرا، ڈفرینٹ اس میں گزرا، وقتوں پہ گزرا ہے۔ 70s میں گیا ہوا ہوں میں چترال چراٹ وقت گزارا ہوا ہے میں نے۔ چراٹ کا دوستو میں تصحیح کرنا چاہوں گا، چراٹ کینٹ میں گزرا ہے، اور 70s میں کچھ وقت مجھے ملا چراٹ کینٹ میں، پھر 80s میں، پھر 90s میں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے بریگیڈیئر طارق محمود شہید کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، اسکواش کھیلی ہوئی ہے بچپن میں ان کے ساتھ، ان کے قریب رہا ہوں، اور میں نے یہ ہوسٹیج ریلیز آپریشن اتنی مرتبہ دیکھا وہاں پہ بیٹھ کے۔ اچھا وقت ہوا کرتا تھا دوستو، آپ لوگ آرمی کی یونٹوں میں گھومتے پھرتے تھے، ان کی کینٹینوں میں بیٹھ کے چائے پیتے تھے۔ خیر بہرحال چراٹ میں تو میرے جو ہے وہ بڑے بھائی کی پوسٹنگ تھی، وہ وہیں پر تھے، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو یہ ہوسٹیج ریلیز آپریشن اور MP5 یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم تھیں، چاہے آپ اسپیشل سروس گروپ آف پاکستان کہہ لیں، آپ SAS کہہ لیں، کچھ بھی کہیں آپ۔ MP5 اب میں نام لے لیتا ہوں، میں نے اس سے پہلے نام نہیں لیا۔ دوستوں ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں مشہور زمانہ MP5 کا، جو کہ ہیکلر اینڈ کوک کی بنی ہوئی ہے، HK کی پروڈکٹ ہے، جرمنی کی پروڈکٹ ہے۔ اس حد تک کامیاب پروڈکٹ ہے کہ دنیا کی 60 ملٹریز میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، 60 ملٹریز، اور 100 سے زیادہ اس کے ویریئنٹس بنے ہیں، اس گن کے 100 سے زیادہ ویریئنٹس بنے ہیں۔ اس کا عروج شروع ہوا 60s سے اور یہ چلا 90s تک۔ 90s تک یہ گن جو ہے تو وہ ایک آئیکونک سمبل قسم کا جو ہے وہ بنا ہوا تھا، ہوسٹیج ریلیز آپریشن سے، کاؤنٹر ٹیررزم سے، اسپیشل سروسز گروپ سے۔ پھر 90s میں یہ امریکہ میں ایک واقعہ ہوا، امریکہ میں ایک بینک ایک ڈکیتی ہوئی، 2 بندوں نے مل کے بینک لوٹا، اور وہ ایک ہالی ووڈ کی مووی سے اتنے زیادہ متاثر تھے، ہیٹ نامی ایک مووی تھی، بڑی اچھی ویڈیو ہے، آپ لوگوں نے بہت مرتبہ دیکھی ہوگی۔ الپچینو بھی ہے، رابرٹ ڈی نیرو بھی ہے، پورا ایک جارج کلونی بھی ہے، پورا ایک وہ ہے کلاس وال کلمر ہے اس میں۔ تو وہ دونوں بندے اس ویڈیو سے اس فلم سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے وہ بینک جب لوٹا تو انہوں نے اس انداز سے لوٹا کہ انہوں نے اپنے لیے باڈی آرمر بھی بنایا، گردن تک، کلائیوں تک کسٹمائزڈ اپنے لیے باڈی آرمر بنایا۔ پھر اس میں انہوں نے یوز کی AK-47 یوز کی اور AR یوز کی، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تو اسے جو FBI کے وہاں پر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بہت سارے FBI کے لوگوں کو مارا بھی، زخمی بھی کیا۔ FBI والوں کے پاس اس وقت پہ کیا تھا؟ FBI والوں کے پاس اس وقت پہ جو ہے شارٹ گنز تھیں، پمپ ایکشنز تھیں، ان کے پاس ریوالورز تھے، اور ان کے پاس بریٹاس تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت پہ پھر اس حد تک بات آئی کہ پولیس والوں کو قریبی واقع ایک عام شاپ کو کھلوانا پڑا، وہاں سے AR-15 نکلوا کے، اور وہ لوگ لے کر آئے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد ان کو نیوٹرلائز کیا، ان دہشت گردوں کو۔ تو اس کے بعد سے تھوڑا سا ذرا یہ چیز سمجھ آنا شروع ہو گئی ان سارے حلقوں میں جو فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی فردر استعمال کا، یا کسی بھی چیز کو فردر لے کے چلنے کا، عسکری لیول کے اوپر، ملٹری جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، کہ یار یہ جو 9mm کا راؤنڈ ہے باڈی آرمر کے ضمن میں جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہو گیا، فیل ہو گیا، مطلب وہاں پہ AR-15 چاہیے، AKs چاہیے۔ تو آہستہ اور دنیا میں کچھ سچویشن بھی اس طرح بنی کہ جو 60s کی سچویشن تھی وہ یکدم چینج ہو گئی، سوویت یونین ٹوٹ گیا، کولڈ وار ختم ہو گئی، اور ٹیررزم نے ایک نئی شکل لے لی۔ ٹیررزم جو ہے تو وہ
ہمارا جو خطہ ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو سارا آپ لوگوں کے سامنے. تو جو MP5 کا جو استعمال تھا, جو MP5 کا جو یوزیج تھا, وہ مطلب ود ان میں کہوں گا کہ 100 میٹرز کے یا کسی ایک ود ان پروکسیمیٹی کسی ایک جگہ کے اندر, کسی کمرے کے اندر والا جو چیز تھی, اس سے بات اٹھ کے چلی گئی AR پہ اور جو ہم M4s اور ان ساری چیزوں کے اوپر, تاکہ وہاں پہ وہ جو پاور والا ہے. لیکن دوستو جو ایکوریسی شارٹ رینج کے اوپر جو ایکوریسی MP5 کی ہے وہ نہ AR کی ہے نہ AK کی ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس کے زوال کی طرف. تو زوال اس کا شروع اس وقت سے ہوا کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار 9mm کی جو بلٹ ہے تو وہ باڈی آرمر کو, بلٹ پروف کو اس طرح وہ نہیں کرتی, اور ڈفرینٹ آپریشنز میں جو ہے تو مخالف نے بھی پہنے ہوئے تھے, ویسٹ پہنی ہوئی تھیں, تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ پلٹنا شروع ہو گئیں AR کی طرف. اچھا, اب اس وقت پہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کس نے ڈالی, کس کے ذہن میں ہے کہ جی یہ اس کو اس لیے چھوڑا گیا اس کا استعمال کہ یہ مسائل پیدا کرتی ہے اور اس کی ورکنگ نہیں ہے اچھی. دوستو بیٹھ جائیے, نیٹ کھول لیجئے, گوگل کھول لیجئے, یوٹیوب کھول لیجئے, مجھے بتائیے کتنی مال فنکشننگ کی کتنی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں. بلاگز پہ چلے جائیے, میں دیکھتا ہوں آپ کو کتنی ویڈیوز ملتی ہیں, کتنی جگہوں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی MP5 نے جو ہے مال فنکشن کی. اس طرح نہیں ہے. اصل میں اس کے پیچھے ہسٹری اس طرح ہے کہ 80s میں تو یہ آ گئی تھی ہماری اسپیشل سروس گروپ کے پاس, لیکن ہماری انفینٹری والوں کے پاس یہ پہنچی 90s میں. اچھا, پھر یہ جو تھا یہ پلٹون کمانڈر کا ویپن تھا. اچھا, اس کا یہ جو تھمپ ایکشن ہے نا, اس کا یہ جو بولٹ کو اپنے کاک کر کے پھر اس کو تھمپ کرنا ہے, دس از ویری نیسیسری. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندھی ہوئی ہوتی ہیں خاص کسی اس کے ساتھ, تو اس کا مطلب اس کو آرام سے چھوڑ دینے سے کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے دوستو, اس کا جب تک آپ تھمپ نہیں کرتے ہو تو آپ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ نے بولٹ کو صحیح بٹھایا ہے یا نہیں بٹھایا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا, اس کی میگزین کو صحیح طریقے سے بٹھانا, اس کی میگزین کو صحیح طریقے سے فٹ کرنا. اگر ان دونوں چیزوں میں آپ نے کوتاہی کی ہے بالکل مال فنکشن کرے گی. چونکہ ہمارے لوگوں کے پاس ویسی وہ نہیں تھی, ٹریننگ نہیں تھی, یا ٹریننگ تھی بھی تو وہ G3 یوزر کو پتہ ہے کہ میں نے تھمپ کرنا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ AKs میں تھمپ والی چیزیں ہیں نہیں, وہاں پہ رائٹ سائڈ پہ سارا سسٹم ہے کاکنگ کا. تو صرف ایک انہونی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو لوگ کہتے ہیں یار جی یہ مال فنکشن کرتی ہے. آپ یقین جانیں کہ میں نے اپنی دوران سروس بھی جو ہے اس کو استعمال کیا, اور میں نے سول لائف میں بھی جو ہے MP5 کو میں استعمال کر رہا ہوں. الحمدللہ آج کے دن تک کہیں پہ مجھے کوئی مال فنکشننگ کا سامنا نہیں ہوا. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس کی پرائس کے اوپر. دوستو 1,60,000 سے 1,90,000 روپے کی پرائس رینج میں ایک اوریجنل ماڈل آپ مجھے اس کی کلاس میں, اس کی کیپیسٹی میں آپ مجھے اور کیا اس کے مقابلے پہ لا کر دکھاتے ہو. سیگا 9 لاکھوں روپے مہنگی ہے, اس سے لاکھوں نہیں تو 1 لاکھ تو مہنگی ہے ہی ہے. ٹھیک ہے دوستو. اچھا, اور کیا نام لوں میں, کوئی CZ کی کوئی پروڈکٹ, وہ لاکھوں روپے سے مہنگی ہوگی. اچھا, اب آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ایک اوریجنل ماڈل کا کسی کلون کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن کس بہاف پہ کیا جا سکتا. تو دوستو کیا ہی نہیں جا سکتا. میرے ایک محترم ہیں, ان کو میں نے دیکھا وہ ایک اوریجنل بریٹا کو جو ہے تو وہ ایک گرسان کے کلون کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے. دیر از نو کمپیریزن جی, دیر از نو کمپیریزن. ٹھیک ہے, مطلب آپ دونوں کا یہ بتا سکتے ہو, ڈفرینس بتا سکتے ہو, کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ اس کا فرق بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ اوریجنل ہے اور یہ جو ہے یہ کلون ہے. دونوں کے مابین مقابلہ نہیں ہو سکتا دوستو. تو دوستو MP5 ہیز نو
کمپٹیشن. اور MP5 جو ہے وہ ہمارا اپنا، تو اس لیے میں کہوں گا کہ جو یہاں پہ KFC ہیں، میک ڈونلڈز ہیں، اور برانڈز ہیں جن کی یہاں پہ فرینچائزیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں نا. اور ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں پاکستانی KFC کھا کر آیا ہوں، میں پاکستانی میک ڈونلڈز کھا کر آیا ہوں، میں پاکستانی سب وے کھا کر آیا ہوں. نہیں، برانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اپنے ایک SOPs ہوتے ہیں. وہ یہاں پہ جب بن رہا ہے تو وہ کسی معیار کے تحت بن رہا ہوگا، کسی SOP کے تحت بن رہا ہوگا، کوئی اسٹینڈرڈس فالو کیے جا رہے ہوں گے. اس طرح نہیں ہے نا، اس طرح نہیں ہے. تو بہرحال آپ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہو عموماً گاڑیوں میں فرق دیکھ کے کہ یہ جیپنیز ماڈل ہے اور یہ پاکستانی میں. اس طرح نہیں ہے دوستو. وہ کوئی اور انڈسٹری ہے، وہاں پہ کوئی اور نارمز فالو کیے جاتے ہیں. یہ اسلحہ ہے، دس اے ویپن. یہ اسٹریٹ اوے جان لے سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے. جو ہماری PF-WA کی بنی ہوئی PF-5 ہے، PF-4 ہے، یہ بالکل وہی جرمن MP5 ہے. MP5K ہیں. MP5K اسٹینڈس فار شارٹ MP5. پھر اس میں ڈفرینٹ ورژنز ہیں. اسی طرح کارگر ہے، اسی طرح جو ہے وہ ماشاء اللہ اس کی زبردست ہے. اور پرائس بہت اکنامیکل ہے دوستو. اگر اس کی کلاس میں اور اس کے لیول پہ آپ لوگ جا کے دیکھیں تو پرائس از ویری اکنامیکل. ہاں، ساتھ میں آپ کو چیز جو ہے وہ اس کے ایڈ آنز آپ کو خریدنے پڑیں گے. آپ کو جو ہے اس کا فکس اسٹاک بھی خریدنا پڑے گا. ریٹریکٹیبل خریدنا چاہتے ہیں خریدیں، نہ خریدنا چاہتے ہیں نہیں خریدیں، ٹھیک ہے. میں نے دونوں خرید لیے تھے. میں نے ایون باکس بھی خریدا. دوستو میڈ ان ترکی جو ہے تو وہ دو میکینزم سے بنا ہوا ایک میکینزم، ایک نئی آئی ہوئی پروڈکٹ، وہ کوئی 250 260 کی ہے. اب وہ چلے گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کارکردگی اس کی ہے کہ نہیں ہے. اور آخر میں ریسیل. دوستو ریسیل میرے جیسے بندے کے پاس اوریجنل گلاک ہو نا، تو وہ بھی مجھ سے، مطلب یہ وہی بات ہوگی گاڑی بیچنے والی. ہر بندہ گاڑی منافع پر نہیں بیچ سکتا. اس کے لیے اپنی سکلز چاہیے. اگر آپ میں سکلز ہیں تو آپ اپنا لوکل پسٹل بھی جو ہے وہ استعمال کر کے مہنگا کسی پر تھوپ دو گے. اور آپ میں سکلز نہیں ہیں تو آپ اپنا اوریجنل گلاک بھی جو ہے نا تو وہ بس کہو گے ہاں چونکہ میں نے یوز کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے ڈیپریشیٹ ہو گیا اور آپ دے دو گے، ٹھیک ہے. باتیں اس طرح کی نہیں ہیں. اور ریسیل اسلحے کے حوالے سے میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں. شوق کی چیزوں میں کون ریسیل دیکھتا ہے؟ شوق آپ کا پورا ہو گیا، اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے پیسے کون دے گا میرے بھائی؟ آپ کی ضرورت پوری ہوگی، اس کے پیسے کون دے گا؟ ٹھیک ہے. تو بس یہ باتیں اسی طرح تھی. میں نے سوچا آپ لوگوں سے تھوڑی گپ شپ جو ہے وہ ہو جائے. سدا سلامت رہیں دوستو، سدا سلامت رہیں، انجوائے کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.